اس تقوی کی وجہ سے کیا کیا ملتا ہے جی؟ اس تقوی کی وجہ سے انسان کو علم نافع ملتا ہے۔ علم دو طرح کا ہے، ایک نفع دینے والا اور ایک وبال۔ نفع دینے والا علم مانگا گیا، اللہم انی اسألک علما نافعا، یہ علم مانگا گیا۔ یہ علم وہ ہے جو سینے میں داخل ہو کر انسان کو عمل پر لے آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے علم وبال۔ یہ کون سا علم ہوتا ہے کہ انسان کے پاس علم تو ہوتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے لیکن وہ کر نہیں پاتا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ تعالیٰ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا۔ اب علم کے باوجود گمراہی کی ایک سادہ سی مثال جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے پاکستانی معاشرے میں بہت کامن ہے، وہ کیا ہے؟ سگریٹ پینا۔ اب آپ ذرا کو سگریٹ کی ڈبی لینا، کون کون سے گولڈ لیف ہے اور کون کون سے، تو نام بھی نہیں صحیح پتا، تو سگریٹ کی ڈبی کے اوپر خطرناک تصویر بنائی ہوئی انہوں نے، لکھا ہوا بھی ہے صحت کے لیے نقصان دہ، جو خرید رہا ہے پیسے خرچ کر کے لے رہا ہے پی رہا ہے اس کو بھی معلوم ہے نقصان دہ، لیکن علم کے باوجود عمل کوئی نہیں۔ یہ علم وبال ہے، پتہ ہے، یہ بہت سادہ سی مثال ہے علم وبال کی۔ تو اگر تقوی ہوگا تو علم نافع ہوگا، اور تقوی نہیں ہوگا تو علم وبال ہوگا۔ تقوی کا اور علم کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تقوی ہوگا تو کون سا علم ہوگا جی؟ علم نافع۔ اور تقوی نہیں ہوگا تو کون سا علم ہوگا؟ علم وبال۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی متقی جو آدمی تقوی والا نہیں ہے وہ عالم نہیں بن سکتا، عالمہ نہیں بن سکتی، دین نہیں پڑھ سکتا۔ یہ پڑھ سکتا ہے۔ غور یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بغیر تقوی کے علم آ گیا، تقوی ہوتا تو کتنا درجہ اور بلند ہوتا اور قبولیت بھی ہوتی۔ علم نافع اور علم وبال، دیکھیں جن کے اندر علم نافع ہوتا ہے نا، وہ لوگوں کے لیے بھی وہی فیصلے کرتے ہیں جو اپنے لیے کرتے ہیں، یا اپنے لیے بھی وہی فیصلے کرتے ہیں جو لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ جہاں علم وبال ہوتا ہے نا، لوگوں کو جو تقوی کی نصیحت کرتے ہیں خود تعویلیں گھڑتے ہیں، اپنے لیے معاملے کچھ اور ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈر رکھنے والے، گناہوں سے بچنے والے، خوف رکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ علماء کرام ہوتے ہیں۔ عالم کون ہوتا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عالم وہ ہوتا ہے جس بندے پر گناہوں کے نقصانات جتنے زیادہ کھل جائیں وہ اتنا بڑا عالم۔ ہم عالم کسے سمجھتے ہیں؟ جو ہر بات کا جواب دے دے، وہ عالم نہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہوتا ہے جس پہ گناہوں کے نقصانات کھل جائیں۔ تقوی کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کو وہ علوم بھی عطا فرماتے ہیں جو کتابوں سے نہیں ملتے۔ اللہ رب العزت بالخصوص مہربانی کے ساتھ خاص علم عطا فرماتے ہیں۔ ایک نقطے کی بات ذرا سمجھ لیجئے، اہم نقطہ ہے، ایمان کا محافظ علم ہے۔ ایمان کا محافظ کون ہے؟ علم۔ اگر علم نہیں ہوگا تو ایمان نہیں بچ سکے گا۔ دو آدمی بیٹھے ہوئے، دونوں مسلمان ہیں، کوئی تیسرا آیا، اس نے کہا یار 1 منٹ کے لیے ذرا سوچ لو، ہم دو مسلمان نہیں ہیں۔ اگر ٹھیک ہے، سوچنے میں کیا ہے جناب، سوچنے میں ایمان گیا۔ اگر اس کو پتہ ہو کہ سوچنا بھی منع ہے تو ایمان محفوظ رہے گا، اور اسے جب پتہ ہے کہ اس کو علم ہی نہیں ہے تو یہ کہیں بھی دشمن لے جا سکتا ہے، باطل کسی بھی حرکت سے ہمارے ایمان میں گڑبڑ پیدا کر سکتا ہے۔ تو ایمان کا محافظ علم، اور علم کا محافظ ہے تقوی۔ یہ ایک ترتیب ہے، ایمان کا محافظ علم اور علم کا محافظ ہے تقوی۔ کیا مطلب؟ جو ایمان کی حفاظت چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے علم کو محفوظ رکھیں، اور علم کیسے محفوظ ہوگا؟ وہ تقوی سے محفوظ ہوگا۔ تو ایمان کا محافظ علم، علم کا محافظ تقوی، اور تقوی سے علم محفوظ ہوتا ہے، اس کے بغیر علم محفوظ نہیں ہوتا، ورنہ علم وبال آ جاتا ہے۔